بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم اپنی غیر صحیح افعال کی سیریز کو ان لیکچرز میں کور کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 لیکچرز میں ہم نے غیر صحیح افعال کو ڈیفائن کیا تھا، اور پھر 2 بڑی کیٹیگریز جن کو ہم نے نام دیا تھا محموز اور مضاعف، ان کو ہم نے کور کر لیا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ تیسری کیٹیگری جس کو ہم نے معطل کہا تھا اس کو ڈیفائن کریں گے، اور معطل کی ایک سب کیٹیگری جس کو ہم نے مثال کہا تھا اس کو انشاءاللہ آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ گزشتہ 2 اسباق میں ہم نے غیر صحیح افعال کو ڈیفائن کرتے ہوئے اس کی کچھ کیٹیگریز کو کور کیا ہے۔ غیر صحیح فعل ہم نے یوں ڈیفائن کیا تھا کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں 3 میں سے کوئی ایک صورت آپ کو نظر آئے تو وہ فعل غیر صحیح فعل ہوگا۔ پہلی صورت یہ تھی کہ اگر حروف مادہ میں حمزہ آ جائے، پھر ہم نے اس میں یہ کہا تھا کہ خاص طور پر محموز الفا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں تبدیلیاں سب سے زیادہ آتی ہیں، اور محموز کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اس کے اوپر جو بیسک قاعدہ ہم اپلائی کریں گے وہ تھا تخفیف کا۔ تخفیف میں ہم نے کیا کہا تھا کہ یا تو حمزہ گر جائے گا یا پھر اس حمزہ کی جگہ کوئی حروف علت میں سے حرف لے لے گا، تو اس قاعدہ کو ہم نے نام دیا تھا تخفیف۔ پھر دوسری کیٹیگری ہم نے پڑھی تھی مضاعف۔ مضاعف کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں کسی حرف کی تکرار آ جائے، یعنی ایک ہی جنس کے 2 حروف اکٹھے آ جائیں، ہا ہے تو دونوں ہا اکٹھے ہو جائیں، اور مضاعف کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایسی صورت نظر آئے گی تو قاعدہ ہم کیا لگائیں گے؟ اس قاعدے کو ہم نے نام دیا تھا ادغام۔ تو ادغام کا فیصلہ کرتے ہوئے ہم ادغام کریں یا نہ کریں اس کے لیے ہم نے پھر کچھ رولز پڑھے تھے۔ تیسری کیٹیگری جو غیر صحیح فعل کے حوالے سے ہم نے پڑھی تھی وہ تھی معطل۔ معطل کو ہم نے یوں ڈیفائن کیا تھا کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں حرف علت یعنی واو اور یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو ایسا غیر صحیح فعل معطل کہلائے گا۔ فعل کے حروف مادہ میں حرف علت واو بھی آ سکتا ہے یا بھی آ سکتا ہے، اور وہ حرف علت فا کلمہ کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، عین کلمہ کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، لام کلمہ کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی سی 2 جگہوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ مختلف صورتیں جو ہم نے تو ان مختلف صورتوں کے حوالے سے ہم نے پھر معطل کی کچھ سب کیٹیگریز پڑھی تھیں۔ آج جو پہلی کیٹیگری ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مثال۔ اس میں ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آپ کو نظر آئے تو اسے ہم مثال کہیں گے۔ کسی فعل کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہو تو اسے ہم مثال کہتے ہیں۔ اب حرف علت ہم پہلے کہہ چکے ہیں فا کلمہ کی جگہ یا بھی آ سکتا ہے، واو بھی آ سکتا ہے، جیسا کہ مثالیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یاسرا اور واجدہ۔ یاسرا میں یا حرف علت ہے فا کلمہ کی جگہ پر، اور واجدہ میں واو حرف علت ہے فا کلمہ کی جگہ۔ تو اگر فا کلمہ کی جگہ حرف علت یا ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مثال یائی، اور اگر فا کلمہ کی جگہ حرف علت واو ہوگا تو اسے ہم کہیں گے مثال واوی۔
تو ہم ایک ایک کر کے اس کی تفصیل پھر دیکھتے ہیں، لیکن مثال کے بارے میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ نمبر 1 معطل ہے، کیونکہ حروف مادہ میں کسی جگہ پہ حرف علت آ رہا ہے، اور حرف علت فا کلمہ کی جگہ ہے، لہٰذا ہم اسے مثال کہہ رہے ہیں، اور اگر حرف علت یا ہے تو مثال یائی، حرف علت واو ہے تو مثال واوی۔ جیسا کہ ہم محموز اور مضاعف میں پڑھ چکے کہ محموز کی صورت میں جو کلیہ بیسک ہم نے اپلائی کیا تھا اس کو ہم نے نام دیا تھا تخفیف، اور مضاعف کی صورت میں جو قاعدہ کلیہ ہم نے لگایا تھا اس کو ہم نے نام دیا تھا ادغام۔ معطل کی صورت میں چاہے وہ مثال ہو، چاہے وہ اجوف ہو، چاہے وہ ناقص ہو یا لفیف ہو، معطل کی صورت میں اگر فعل کے حروف مادہ میں حروف علت میں سے کوئی آئے گا تو ہم فیصلہ کریں گے تعلیل کا۔ اب مثال میں کیا ہوگا، کسی فعل کے حرف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت ہوگا، تو ہم اس صورت میں کیا کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ ہم تعلیل کریں یا نہ کریں۔ اب تعلیل کیا ہے، تو جیسے ہم نے ادغام اور تخفیف کو ڈیفائن کیا تھا، تعلیل سے مراد یہ ہے کہ کسی حرف علت کو یا تو ہم دوسرے حرف علت سے بدل دیں یا اس کو حذف کر دیں، اس کو گرا دیں، تو یہ جو عمل ہے اس کو ہم تعلیل کہیں گے۔ گویا اگر کسی فعل کے حروف مادہ میں فا کلمہ کی جگہ حرف علت آیا تو ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ تعلیل کریں یا نہ کریں، اور اگر کریں تو تعلیل کی 2 صورتیں آپ نے دیکھیں کہ یا تو حرف علت کو دوسرے سے بدلیں گے یا پھر اسے حذف کر دیں گے، تو یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ فیصلہ کیسے کریں گے، یہی ہمارے اس سبق کا موضوع ہے کہ وہ صورتیں ہم دیکھیں گے، وہ شکلیں دیکھیں گے، وہ سچویشنز دیکھیں گے کہ کس سچویشن میں ہم نے کیا فیصلہ کرنا ہے تعلیل کے حوالے سے۔ اچھا، مثال واوی میں تبدیلیاں زیادہ ہوتی ہیں جبکہ مثال یائی میں نسبتاً کم ہوتی ہیں، تو اس لیے میری جو زیادہ تر مثالیں ہوں گی وہ مثال واوی کے بارے میں ہوں گی، لیکن چند مثالیں ہم مثال یائی کی بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مثال واوی کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ ثلاثی مجرد کا جو باب ہے ناصر ینصر، اس سے استعمال نہیں ہوتا۔ تو ایک تو ہم نے ویسے ہی کٹ کر دیا باب، ٹوٹل 6 باب ہم نے پڑھے تھے، تو ناصر ینصر سے مثال واوی استعمال نہیں ہوتا، باقی بچے 5 باب۔ تو مثال واوی زیادہ تر 3 ابواب میں آپ کو نظر آئے گا، ایک فاتح یفتح باب، دوسرا ضرب یضرب، اور تیسرا حاسب یحسب۔ لیکن ایک چیز اور آسان یہ یاد رکھ لیں کہ مثال واوی میں ماضی کی گردان میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، لیکن مضارع معروف میں تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ ابھی میں نے نام دیا ہے مضارع معروف، اس کا مطلب مضارع مجہول میں ہو سکتا ہے تبدیلی نہ آئے، یہ آگے ہم پڑھیں گے۔ تو مثال واوی میں تبدیلی ماضی میں نہیں آتی، مضارع معروف میں آتی ہے، اور وہ بھی صرف 3 ابواب میں، فاتح یفتح، ضرب یضرب اور حاسب یحسب۔ اب وہ تبدیلی ہوتی کیا ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی مثال دیکھیں، اگر مضارع معروف میں حرف علت واو آ جائے تو اسے ہم گرا دیں گے۔ کیا ہے پہلا رول، کہ مضارع معروف میں اگر حرف علت فا کلمہ کی جگہ واو نظر آئے گا تو ہم اسے گرا دیں گے۔ جیسے واہبا، واو ہا با یہ مادہ ہے، باب فاتح یفتح سے آتا ہے، تو سادہ اگر آپ بنائیں تو یہ کیا بنے گا، واہبا، آگے یوہبو، لیکن واو ہے مضارع معروف میں تو اس کو ہم گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا یہابو، اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا۔ تو یہ ایک صورت آپ کو یہ نظر آئی کہ اگر تو مضارع معروف میں
فا کلمہ کی جگہ واو نظر آئے گا تو اسے ہم گرا دیں گے۔ مثال ہمارے سامنے ہے وہب یہب عطا کرنا۔ اس کی میں مثالیں اور بھی آگے انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دوسری مثال یاد رکھیں، اگر تو فا کلمہ کی جگہ حرف علت واو آ جائے، وہ ساکن ہو اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر کسرہ یا زیر ہو تو ہم اس واو کو یا سے بدل دیں گے۔ جیسے مثال آپ کے سامنے ہے اوصالن، اوصالن۔ اب اس شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واو ساکن ہے، پیچھے حمزہ ہے جس کے اوپر زیر آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ اوپر والی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ واو ساکن ما قبل کسرہ، تو آپ خود بخود واو کو یا سے بدل دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ ایصالن۔ یہ دوسری شکل آپ کو نظر آ گئی۔ مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے، اس کی ایک اور مثال دیکھیں، واو جیم دال مادہ باب زاد ضرب یضرب، ویسے کیا بننا چاہیے؟ وجد یوجد، یوجد۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ واو کو گرا دیں گے تو یہ بن جائے گا یجد، وجد یجد، اس کا معنی پانا۔ اب آپ دیکھیں کہ جو ماضی کی گردان ہے وجدہ سے اگر میں اٹھاؤں، اس کے اندر کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وجد وجدا وجدو وجدت وجدتا وجدنا، اسی طرح چھٹے صیغے میں آ کے لام کلمہ ساکن ہو گیا، فعلنا وجدنا، وجدتا وجدتما وجدتم وجدتی وجدتما وجدتن وجدتو وجدنا۔ تو یہ آپ کو شکل نظر آ گئی ماضی کی، ماضی میں گویا تبدیلی نظر نہیں آ رہی۔ اب اسی کا مضارع دیکھیں، کیا بنا تھا؟ یوجدو، تو واو ڈراپ ہو گیا یجدو۔ اب یجدو جیسے شکل نظر آئی تو پوری گردان میں آپ کو یہ شکل اسی طرح نظر آئے گی۔ یجدو یجدانی یجدونا، تجدو تجدانی یجدنا، تجدو تجدانی تجدونا، تجدینا تجدانی تجدنا، اور اجدو نجدو۔ تو یہ آپ کو گردان نظر آ گئی وجد یجدو، جو کہ مثال ہے کیونکہ فا کلمہ کی جگہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ واو نظر آ رہا ہے۔ اب اسی کی قرآن مجید سے ایک مثال لیں، وہب یہب عطا کرنا۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ اللہ ہی کی ہے یا اللہ ہی کا ہے، ملک السماواتی آپ کو نظر آ رہا ہوگا مضاف مضاف الیہ، ملکو مضاف، السماواتی مضاف الیہ، ملک السماواتی آسمانوں کی سلطنت، آسمانوں کی بادشاہت۔ واو حرف عطف ہے جو کہ کیا کر رہا ہے؟ الارض کے اوپر وہی سب کچھ لاگو کروا رہا ہے جو کہ السماوات پہ ہے۔ اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ حروف عطف اور مرکب عطفی کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں کسی اور لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ ترجمہ ہم نے کیا کیا کہ سارے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اللہ ہی کی ہے۔ یخلق، خلق یخلق، خا لام کاف مادہ، یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، یشاء شاء یشاء، یہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں اجوف میں اس کی تفصیل دیکھیں گے کہ یہ شاء یشاء اس کا مادہ کیا ہے اور یہ ورب بنا کیسے ہے۔ ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، یہاں ما جو ہے وہ اس میں موصول کے انداز میں استعمال ہو رہا ہے۔ یخلق ما یشاء وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہاں پہ اب آپ کو وہ ورب نظر آ رہا ہوگا یہب، یہب لمن یشاء اناسا، یہب وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، اناسا لڑکیاں، ویہب
اور وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء جس کو چاہتا ہے الذکور مذکر، یعنی وہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ مثال میں اس لیے لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ ورب وہب یہب کا استعمال نظر آ جائے۔ مثال واوی کی ہی ایک اور مثال لیں، واو لام جیم مادہ باب زاد والجا یولیجو بظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن مضارع معروف میں واو گرا دیتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ والجا یالیجو۔ اس کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا۔ یہ آپ کو ایک مثال قرآن مجید سے نظر آ رہی ہے، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماوات ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين۔ اچھا، اس میں ہم پوری آیت کا گرامیٹیکل انالیسز ابھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ورب ایسے ہیں جو ابھی ہم نے نہیں پڑھے، وہ آگے چل کے ہم ثلاثی مزید فی میں پڑھیں گے۔ فی الحال جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، دو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یالیجا، اب پیچھے جو ہم نے اس کو پڑھا تھا والاجا یالیجو، یہاں پہ یالیجا نظر آ رہا ہے، تو اس کی وجہ یاد کریں، ہم نے گزشتہ اسباق میں پڑھا تھا کہ کچھ حروف ہیں جو مضارع کو منصوب کرتے ہیں اور کچھ حروف ہیں جو مضارع کو مجزوم کرتے ہیں۔ تو حتیٰ یہ وہ ایک حرف تھا، یہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، تو حتیٰ یالیجا، اس نے حتیٰ نے کیا کیا؟ یالیجو کو یالیجا بنا دیا۔ اب ان الذین کذبوا بآیاتنا، یقین رکھو کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، واستکبروا عنہا، اور تکبر کے ساتھ ان سے منہ موڑا ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، داخل يدخلو سے يدخلون، لا يدخلون، لائے نفی آپ کو نظر آ رہا ہے، وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ جب تک کہ، یا یہاں تک کہ، یَلِجَ الْجَمَلُ، یالیجا پیچھے ہم نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ داخل ہونا۔ اب یَلِجَ الْجَمَلُ، یہاں تک کہ اونٹ داخل نہیں ہو جاتا فی سم الخیاطی، سوئی کے ناکے میں، یعنی جب تک ایک اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل نہیں ہو جاتا، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے ترجمہ پورا کر دیا ہے تاکہ آپ کو کنٹیکسٹ ملے، ادروائز میں اس جگہ پہ صرف وہ دکھانا یہ چاہ رہا تھا کہ مثال یالیجا ایک شکل آپ کو نظر آ رہی ہے حالت نصب میں مضارع کی حتیٰ کی وجہ سے، تو یہ والجا یالیجو، اس کا استعمال آپ نے دیکھ لیا۔ اگلی مثال دیکھیں، واو را سا، یہ باب ہا سے، حاسبہ یحسبو سے، اب ہونا یہ چاہیے تھا واریسا یوریسو، لیکن واو ڈراپ ہو گیا مثال واوی کی وجہ سے، تو اس کا معنی ہوتا ہے وارث ہونا، واریسا یاریسو۔ یہاں پہ بھی میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کی پوری ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے کیونکہ ہم ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے کہ اس پوری آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کریں، لیکن فی الحال آپ دیکھیں اس آیت میں یو راسو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، سوال یہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ واریسا یاریسو، یہ تو ہم نے پڑھ لیا، یہ یو راسو کہاں سے آ گیا؟ اب آپ دیکھیں، اگر میں سادہ بناؤں باب ہا سے تو کیا بنا تھا؟ واریسا یوریسو، لیکن اس کا اگر مجہول بنائیں تو کیا بننا تھا؟ یو راسو۔ اب یہ کیونکہ مجہول ہے، ہم نے یہ کہا تھا کہ مضارع معروف میں واو گر جاتا ہے، مضارع مجہول میں نہیں گرتا،
تو یہ مضارع مجہول کی آپ کو مثال نظر آ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہونی ہے ایسا ہو کہ نہ اس کے والدین زندہ ہوں نہ اولاد، اور اس کا ایک بھائی یا ایک بہن زندہ ہو، تو ان میں سے ہر ایک چھٹے حصے کا حقدار ہے۔ سورۃ النساء کی ایک آیت ہے جہاں پہ وراثت کے قوانین آپ کو نظر آتے ہیں۔ ایک اور مثال دیکھیں، واو زارا مادہ باب زواد ضرب یضرب وزارا یوزیرو، تو یہ یازیرو بن جائے گا کیونکہ مثال واوی میں ہم نے واو کو ڈراپ کرنا تھا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یا بوجھ اٹھانا۔ ولا تازیرو، اب دیکھیں یازیرو تازیرو تازیرو آزیرو نازیرو تازیرو، وہ مؤنث اٹھاتی ہے یا اٹھائے گی، ولا تازیرو وہ مؤنث نہیں اٹھاتی یا اٹھائے گی۔ اب وہ کون؟ فاعل آپ کو نظر آ رہا ہے وازراتن، وازراتن یہ آپ کو مؤنث کا صیغہ نظر آ رہا ہے فاعل کے طور پر، اسی لیے پیچھے ہم نے مؤنث استعمال کیا۔ اب یہ مؤنث آیا کہاں سے؟ واو زارا مادہ فاعلن کا وزن آپ لیں تو یہ بنے گا وازرن۔ اب وازرن کا مؤنث بنائیں وازراتن، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وزرا اخرى دوسرے کا بوجھ، یعنی کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اب یہ کچھ میں نے مثالیں آپ کو دیں، مثال واوی کی۔ مثال یائی کے بارے میں یہ جان لیں کہ مثال یائی ثلاثی مجرد کے صرف 2 ابواب ایسے ہیں جن سے استعمال نہیں ہوتا، باقی سب سے استعمال ہو سکتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ باب نون اور باب ہا۔ مثال واوی میں ہم نے ایک باب کو کاٹا تھا، وہ تھا باب ناصر ینصر، یہاں ناصر ینصر کے ساتھ حاسب یحسب باب بھی نکل گیا، تو مثال یائی ثلاثی مجرد کے 2 ابواب سے استعمال نہیں ہوتا۔ اب وہ تبدیلی پھر کیا آتی ہے؟ تبدیلی اسی طرح مضارع معروف میں آپ کو نظر آئے گی، اور وہ تبدیلی لکھنے میں نہیں آئے گی، صرف پڑھنے میں تھوڑا سا لہجہ بدل جائے گا۔ جیسے یا سین را مادہ باب زاربا، تو اس کا اصولاً ہونا چاہیے تھا یا سارا یا یسیرو یا یسیرو، تو ہم اس کو پڑھیں گے یا یسیرو، ادروائز کوئی لکھنے میں تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے آسان ہونا۔ قرآن مجید میں اس کی ایک مختلف شکل استعمال ہوئی ہے، وہ ہے یسرنا۔ ابھی ہم نے اس ورب کو، یہ جو شد زبر کے ساتھ سین آ رہا ہے، ابھی ہم نے نہیں پڑھا، یہ ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فی الحال آپ یہ دیکھیں کہ یہی مادہ یا سین را استعمال ہوتا نظر آ رہا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، اور بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے یا آسان کر دیا ہے، لِلذِّکْرِ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَحَلْ مِن مُدَّکِرْ، بس ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب یہ مدکر کی بھی ایک شکل آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ بھی انشاءاللہ ثلاثی مزید فی میں ہم دیکھیں گے۔ یہ اسی زال کاف را مادہ سے یہ لفظ مدکر بنا ہے، انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ہمیں آگے چل کے پتہ چل جائے گی۔ دوسری ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں جو مثال یائی میں تبدیلی آتی ہے، وہ یہ ہے ساکن یا سے ما قبل اگر ضمہ یا پیش ہو تو ہم یا کو واو سے بدل دیں۔ یاد کریں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ مثال واوی کی صورت میں ساکن واو سے پہلے اگر کسرہ یا زیر ہو تو ہم واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، یہاں الٹ ہے، ساکن یا اگر آپ کو نظر آئے اور اس کے پیچھے پیش ہو پچھلے حرف پہ ما قبل پہ تو ہم یا کو واو سے بدل دیں گے۔ اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی اوصالن سے ہم نے ایصالن بنایا تھا۔ یہاں پہ آپ دیکھیں اگر یمکنو
یہ شکل نظر آ رہی ہے، تو درمیان والا یا یہ حرف علت ہے فا کلمہ کی جگہ، اس سے پچھلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو آپ کو کیا شکل نظر آئے گی؟ یا واو سے بدل جائے گا تو یہ بن جائے گا یوکنو، یوکنو سے یوکنو۔ تو یہ تبدیلی بالکل اسی طرح جیسے مثال واوی میں ہم نے پڑھی۔ اب آپ دیکھیں کچھ مثالیں میں اور لے کے آیا ہوں تاکہ آپ کو کچھ اور ورب یہاں پہ بتا دوں۔ واو زا نون مادہ، اس کا ماضی مضارع بنائیں وازانہ یازینو، کیونکہ مثال واوی ہے، مضارع معروف میں واو گر جانا ہے یوزینو کی بجائے یازینو۔ اس کا مصدر ہوتا ہے وزنن، معنی تولنا۔ اس سے اسم الفاعل بنائیں فاعلن کے وزن پہ تو یہ بنتا ہے وازنن۔ فعل امر بنائیں تو دیکھیں یازینو تازینو، تازینو کے اوپر فعل امر کا قاعدہ لگائیں تو کیا بنے گا؟ نون ساکن، مضارع کی علامت تا گر جائے گی، باقی دیکھیں زا کے نیچے زیر ہے، پڑھا جا رہا ہے تو یہی فعل امر ہے، یہ کیا بن گیا؟ زن، اور نہیں لا تزن۔ تو یہ آپ کو ایک شکل میں نے دکھا دی، جیسے آپ بناتے ہیں صرف صغیر میں، یہ اسی طرح کی آپ کو کچھ چھوٹی شکل نظر آ گئی۔ اسی طرح واجد یاجیدو، اس کا مصدر وجدان، اس کا معنی پانا، یہ ہم پیچھے استعمال کر چکے۔ واجد یاجیدو وجدان فہو واجد والامر من جد والنہی عنہ لا تجد۔ واجد یجدو وجدان، اس کا معنی پانا، اسم الفاعل اس سے بنائیں تو واجد، امر نہیں بنائیں تو جد، یہ امر ہے، اور لا تجد یہ نہیں ہے۔ ایک اور مادہ دیکھیں سورہ اخلاص میں، یہ مادہ آپ کو نظر آتا ہے، واو لام دال مادہ، والدہ یالیدو۔ اب یہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ یولیدو، لیکن واو ڈراپ ہوا، مضارع معروف مثال واوی، واو ڈراپ کر دیتے ہیں۔ اس کا مصدر ولادتن جننا، اس سے اسم الفاعل والدن، فعل امر اس سے کیا بنے گا؟ لد۔ کیسے؟ یالیدو تالیدو، تالیدو کے اوپر آپ اپلائی کریں تو یہ کیا بنے گا؟ لد، اور نہیں لا تلد۔ اسی طرح ایک اور ورب ہے واو عین دال وعد یعیدو، اس کا مصدر وعدن، وعدہ کرنا، اس کا اسم الفاعل واعد، امر اس سے بنائیں تو عد، اور نہیں بنائیں تو لا تعد۔ ایک اور مادہ آپ کو نظر آ رہا ہے وعظ یعظ وعظ، نصیحت کرنا، اسم الفاعل واعظ، امر اس سے بنائیں تو عز، اور نہیں لا تعز۔ واصل یصل وصل، ملنا، واصل اس کا اسم الفاعل، سل یہ بنے گا اس کا امر، اور لا تصل اس کا بنے گا نہیں۔ سل کیسے بنا؟ دوبارہ دیکھ لیں، یاسیلو سے تاسیلو، حاضر کا صیغہ، تاسیلو کے اوپر فعل امر اپلائی کریں، قاعدہ لام ساکن، پیچھے مضارع کی علامت ہٹ جائے گی، یا تا جو بھی ہے، تا ہٹ گیا تو صاد کے نیچے کیونکہ زیر ہے، پڑھا جا رہا ہے تو سل یہ اس کا فعل امر ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے یہ کور کیا کہ اگر فعل کے حروف مادہ میں حرف علت آپ کو نظر آ جائے، اور وہ بھی واو یا یا دونوں صورتوں میں، تو ہم اسے مثال واوی یا مثال یائی، پھر ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر ہم قواعد کیسے اپلائی کریں گے۔ بیسک قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اس کے اوپر تعلیل کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔